جیسا کہ گزشتہ کافی دنوں سے سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی چینلز پہ ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم ہو رہی ہے. آیا کہ آج ہمارے ساتھ نوجوان وکیل نعمان فدا ایڈوکیٹ موجود ہیں. ان سے بات چیت کریں گے اور جانیں گے کہ آخر یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ ہے کیا ہے, ایگزیکٹلی اس میں کیا ہونے جا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو ہم آپ کو کشمیر نیوز کے پلیٹ فارم پہ آمد پہ خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ ایگزیکٹلی ہے کیا؟ بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے شو میں مدعو کیا. سب سے پہلے 27ویں آئینی ترمیم کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم شارٹ سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں گے. پاکستان 1947 میں جیسے ہی آزاد ہوتا ہے تو 1947 سے لے کے 1955 تک کوئی آئین موجود نہیں تھا جس کے تحت جو ہے وفاق اور صوبے ورک کریں. 1956 میں پہلا آئین بنا. پھر اس میں کچھ ترمیم کرنے کے لیے حکومت نے کافی ٹرائی کیا, لیکن 1962 میں جو ہے وہ دوسرا آئین بنا دیا گیا. آئین کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے. 1973 میں جب ہمارے ساتھ سے بنگال الگ ہوا تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 بنایا گیا. یعنی یہ آئین جس کے تحت صوبے چلتے ہیں, جس کے تحت وفاق چلتا ہے, جس کے تحت وفاقی تمام ادارے, پریزیڈنٹ نے کیسے کام کرنا ہے, نیشنل اسمبلی نے کیسے کام کرنا ہے, سینٹ نے کیسے کام کرنا ہے, یہ سارے ادارے اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت چلتے ہیں, اسی آئین کے تحت چلتے ہیں. ابھی سب سے پہلے کوئی بھی حکومت جو آئی, پہلی حکومت, اس نے پہلی آئینی ترمیم کی اپنی مرضی سے, دوسری حکومت نے دوسری آئینی ترمیم کی, اسی طرح آئینی ترمیم ہوتی رہی. پھر 26ویں آئینی ترمیم ہوئی اور 26ویں کے بعد آج جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ جو ہے وہ پیش کیا گیا. مطلب کہ اس سے پیچھے جو ہے وہ 26 آئینی ترمیمیں ہو چکی ہیں, اسی وجہ سے 27ویں آئینی ترمیم, اسی وجہ سے اس کو 27ویں آئینی ترمیم کا نام دیا گیا. ابھی اس میں سب سے پہلے دیکھیں صوبوں کے اختیارات. ایک NFC ایوارڈ ہے وہ محدود کیا گیا ہے. جو عدلیہ کی آزادی تھی وہ چھینی گئی ہے اور انتظامیہ کو لامحدود اختیارات دیے گئے ہیں, جس کی وجہ سے وہ کسی کو بھی سزا جزا دے سکتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی سب سے بڑا نقصان اس میں کس کا ہوا ہے؟ کامن پیپل کا, عام لوگوں کا سب سے بڑا نقصان اس میں ہوا ہے. ابھی ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے کیا یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے. اس میں سب سے پہلے یہ چیز, ججز کی اپنی کوئی کانسیپٹ نہیں رہی. ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ قائم کی گئی ہے, یعنی سپریم کورٹ جس کو سپریم یعنی بڑی عدالت کا نام دیا جاتا تھا, اس کے پاس ابھی فیڈرل کیسز سننے کے اختیارات نہیں رہے. فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ قائم کی گئی, اس کا اپنا چیف جسٹس ہوگا. ٹھیک ہے. فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے وہ فیڈرل کیسز سنے گی. ٹھیک. اچھا, یہ جو فیڈرل آپ نے کہا کہ ججز ہوگا, اس کو مطلب بنائے گا کون؟ یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ جس طرح سپریم کورٹ کی ججز کی اپائنٹمنٹ تھی اور ہائی کورٹ کے ججز کی اپائنٹمنٹ تھی, یہ باقاعدہ ایک قانون موجود ہے کہ ان کی اپائنٹمنٹ کیسی ہونی ہے, اس میں بھی ترمیم کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بنایا جاتا ہے, پھر ساری اس میں تقرریاں ہوتی ہیں, پھر ان کے ٹرانسفر کیسے کیے جاتے ہیں, یہ ساری چیزیں ایکسپلین کی جاتی ہیں. ہم سادہ سے الفاظ میں بیان کریں تو 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کی آزادی چھینی گئی ہے. جو مین ہمارا ٹاپک ہے, عدلیہ کی آزادی چھینی گئی ہے. تھوڑی عسکری پاورز جو ہیں وہ زیادہ دے دی گئی ہیں. اس سے آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلے آرمی چیف ہوتے تھے, پھر نیوی کے چیف ہوتے تھے, اور پھر ایئر فورس کے چیف ہوتے تھے, اور ابھی چیف آف ڈیفنس فورسز کا نام جو ہے وہ دیا جائے گا, جن کے تحت جو ہے وہ انڈر جو ہے تمام یہ چیف جو ہے وہ کام کریں گے. مطلب ان کے اوپر چیف مارشل کے اوپر ایک اور بندہ ہوگا جو یہ سارے چیزیں سنبھالے گا. یہ جو جتنی بھی ہماری 3 آرم فورسز ہیں نا, ان کا ایک چیف اور ہوگا. ٹھیک ہے. اس ایک کے پاس ان تینوں کے اختیارات ہوں گے. اور فیلڈ مارشل صاحب کو جو ہے وہ اختیارات, جو ان کا نام ہے فیلڈ مارشل, وہ ابھی تا حیات جو ہے سمجھ لیں کہ فیلڈ مارشل رہیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جی اس ترمیم کا جو مین فائدہ ہے وہ جو موجودہ حکومت ہے وہ لے گی, آیا کہ یہ کس وجہ سے کر رہی ہے, کہاں پہ ضرورت
27ویں آئینی ترمیم کی جائے؟ بیسیکلی جتنی بھی آئینی ترمیم کی جاتی ہیں وہ حکومت جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتی ہے. اس میں ایک NFC ایوارڈ ہے جس کو NFC ایوارڈ، اس میں صوبوں کو وہ کم ملے گا اور وفاق کو وہ زیادہ ملے گا. حالانکہ پہلے اس کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور ابھی وہ صوبوں کو کم ملے گا اور وفاق کے پاس جو ہے وہ اس کا بجٹ زیادہ آئے گا. مطلب کہ جو ہمارے مہمان تھے نعمان فدا ایڈوکیٹ، انہوں نے یہی کہا کہ جیسا کہ جو ہمارے انتظامیہ ہے، جو ہماری یہ انتظامیہ ہے، جو ہمارے مختلف جو AC صاحبان ہو گئے، مجسٹریٹ ہو گئے، ان کے اختیارات تھوڑے سے زیادہ کیے جا رہے ہیں. باقی جو عدلیہ کے جو اختیارات تھے وہ تھوڑے سے لمیٹڈ کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد جو جنرل عاصم منیر ہے، ان کا جو نام کے ساتھ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کہا جاتا ہے، یہ تا حیات رہے گا جب تک وہ زندہ ہے. اللہ ان کی لمبی زندگی کرے، انہیں صحت عطا فرمائے. اور باقی انہوں نے کہا کہ یہ یہاں سے جو ایک جج کو جو دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے، فار ایگزامپل اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس سے سندھ کے کسی ہائی کورٹ میں تعینات کیا جاتا ہے، تو پہلے اس سے پرمیشن لی جاتی تھی، چیف جسٹس سے پوچھا جاتا تھا. لیکن اب وہ سین نہیں رہا. مطلب اب اس کے بعد جیسے عام ملازمین کا تبادلہ ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، اسی طرح سیم حساب ان کے ساتھ ہی ہوگا. بہت شکریہ ایڈوکیٹ نعمان فدا آپ کے وقت کا، آپ تشریف لائے. اور ناظرین سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھتے رہیے ہمارا جو کشمیر نیوز کا پیج، مختلف اپڈیٹس کے لیے، انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے. ملیں گے انشاءاللہ، آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی سٹوری، ایک نئے پوڈ کاسٹ، ایک نئے بلاگ کے ساتھ.